انسان کی خاندانی شرافت، انسان کا خاندانی مقام و مرتبہ، انسان کی عزت اگر اسے صحیح عمل پر آمادہ کر دیتی ہے تو پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، تو پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، ان کو جو مقام ملا ہے وہ محض اس بنیاد پر نہیں ملا ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، ان کو اس بنیاد پر ملا ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی سچی وفادار ہے، اللہ کے دین کی سچی ترجمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جانشین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں غیر معمولی بشارتیں ارشاد فرمائی۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سارے جنت والوں میں جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بنایا گیا۔ یہ محض اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ترجمان ہے، حضور کا عکس ہے، حضور کا نور ہے، حضور کی محبت کا مرکز ہے، اور یہ محبت، یہ نور ان کو دین کی بنیاد پر ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جو مقام بیان فرمایا ہے وہ کسی اور کا نہیں بیان فرمایا ہے۔ جنت میں ان کو جو سرداری دی گئی ہے، جنت کے نوجوانوں کی سرداری ان دونوں کو جو سونپی گئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار، اور جنت میں سب نوجوان ہی جائیں گے، بوڑھا نہیں ہوگا کوئی، تو جنت کے لوگوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بنایا گیا۔ یہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ دین کے سچے دفاع کرنے والے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے، نبی کے مشن کو آگے بڑھانے والے، اور صحیح معنوں میں اسلام کو قائم کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی حفاظت، اسلام کے لیے قربانی اور اپنی جانیں دینے والے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، اور اللہ کی طرف سے مقامات طے کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے ناتوں کی بنیاد پر اپنی طرف سے کچھ فضائل بیان کر رہے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی محبت اور ذاتی مفاد کے لیے کسی کو کوئی مقام دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، دیگر صحابہ کے بارے میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو بتائی جاتی ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے حدیثیں بیان فرمائی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ان کو بتائی گئی ہیں۔ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام طے ہوا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام طے ہوا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس میں ذرہ برابر بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے ذاتی نقطہ نظر سے اور ذاتی غرض سے کوئی اس طرح کی بات کسی کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کا جو مقام طے ہوا ہے وہ دین کی بنیاد پر طے ہوا ہے۔ انہوں نے دین کی حفاظت، دین کی سپاہی اور دین کی خدمت کے لیے جو کام انجام دیا ہے، جس طریقے پر حق کو نافذ کیا ہے، حق کو غالب کیا ہے، حق کو پیش کیا ہے، حق کے لیے کھڑے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ مقام بیان فرمایا ہے جو ان کا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو دین کے لیے قربانی دینے والے، شہادت کے مرتبے تک پہنچنے والے ہیں، حضور نے ان کے جہاں ایک طرف فضائل بیان کیے، وہیں ان کے لیے شہادت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے ان کو پہلے سے بتائی گئی تھی کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو خاندانی بیک گراؤنڈ ملا ہو، خاندانی شرافت حاصل ہو، خاندانی ویلیوز ان کے پاس ہو، اور اس کے ساتھ دین ہو، دینداری ہو، دین پر عمل ہو، دینی جذبہ ہو، دین بنیاد ہو، فضیلت کی، عزت کی، مقام کی اصل بنیاد دین ہو۔ اگر دین نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو، بہت مقرب لوگوں کا بھی
تو اس کا کوئی مقام اللہ کی نگاہ میں نہیں ہو سکتا ہے۔